اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اطلاق و تقیید کا بیان۔ اطلاق اور تقیید یہ اصول فقہ والا اطلاق تقیید نہیں ہے، بلکہ یہ بلاغت کا موضوع ہے اطلاق اور تقیید۔ یہاں اطلاق سے مراد ہے کہ مسند اور مسند الیہ اکیلے آئیں، جیسے اللہ ربنا، اللہ تعالیٰ یہ مسند الیہ ہیں اور ربنا مسند ہے، تیسری کوئی چیز نہیں آئی۔ اگر تیسری کوئی چیز آ جائے تو اسے تقیید کہتے ہیں۔ یہ بلاغت میں اطلاق تقیید کا مفہوم ہے۔ جیسے زید قائم، زید قائم مطلق ہے، یعنی جملہ اطلاق والا ہے، اس میں مسند اور مسند الیہ آئے ہیں لیکن کوئی زائد چیز نہیں ہے۔ اگر ہونا انا زیدن قائم تو اس میں انا کے ساتھ تقیید ہو گئی کہ تاکید پیدا ہو گئی، تحقیق پیدا ہو گئی۔ اگر وہ انا زیدن لقائم فی البیت تو یہ مزید قیدیں اضافہ بڑھ گیا۔ تو انا زیدن لقائم فی البیت علی الکرسی، یہ قیدیں ہیں ساری۔ تو کہتا ہے کہ اطلاق وہ ہے کہ جس میں صرف مسند اور مسند الیہ ہو، اور تقیید یہ ہے کہ کلام میں مسند اور مسند الیہ کے علاوہ زائد چیزیں بھی ہوں، جیسے زائد چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس کی مثال وہ آگے دے گا۔ مثلا کلمہ شرط ہو، کلمہ نفی ہو، نواسخ جملہ ہوں، مفعولات ہوں، حال تمیز ہو، استثناء ہو، توابع ہوں، تو یہ تقیید کی چیزیں ہیں۔ تو تقیید کی مثالیں دیتا ہے، جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، اصل میں تھا الدین الاسلام، دین اسلام ہے، یہ مسند مسند الیہ مکمل ہو گئی بات۔ لیکن جب ان الدین عند اللہ الاسلام کہا تو اس میں انا زائد ہے اور عند اللہ بھی زائد ہے۔ تو زائد اس اعتبار سے ہے کہ مسند مسند الیہ سے زائد ہے، وگرنہ فائدے سے بے فائدہ نہیں ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ، اس میں بھی تلک عشرۃ کافی تھا، لیکن کاملۃ اضافہ زائد کلام ہے جو ایک مقصد کے تحت آئی ہے۔ تو اطلاق اور تقیید کے اغراض ہوتے ہیں۔ اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب تقیید کی ضرورت ہی نہ ہو، جیسے اللہ ربنا، اس میں تقیید کی ضرورت نہیں ہے تو کافی ہے بات۔ یا اقتربت الساعۃ، یہ دو لفظ مل کر جب بات مکمل ہو گئی، قیامت قریب آ گئی۔ انشق القمر، دو لفظوں سے بات مکمل ہو گئی، تو مطلق طور پر بات مکمل ہو گئی، ضرورت نہیں تھی قید کی تو قید نہیں لگائی۔ مطلق اس لیے بھی لاتے ہیں کہ سامع کو سوچنے کی آزادی دیں تاکہ وہ خود سوچ سکے، کچھ بھی سوچ لے۔ جیسے جب کہیں نا جاء زید، زید آیا، تو اب اس میں جاء زید راکبا قید نہیں ہے، کوئی بھی قید نہیں ہے۔ راکبا، ماشیا، علی الحصان، کوئی بھی قید نہیں ہے۔ صباحاً، صبح کے وقت آیا، مساءً، شام کو آیا، کوئی بھی قید نہیں ہے۔ تو جب ہم نے سامع کو آزادی دینی ہو نا تو پھر اس وقت ہم اس کو قید نہیں لگاتے۔ جاء زید، زید آیا، پیدل آیا، گھوڑے پر آیا، بس پہ آیا، جیسے بھی آیا، قید نہیں لگائی۔ تقیید کی دو غرض ہوتی ہیں۔ تقیید کی دو غرض ہوتی ہیں۔ پہلے یہ کہ اس تقیید سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، قید لگانے سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جیسے یکاد زیتها یضیء، اب اصل میں مسند مسند الیہ تو یہی تھے کہ زیتها یضیء کافی تھا، دو
لفظوں سے بات مکمل ہو رہی تھی، لیکن یکادو کے ذریعے فائدہ حاصل ہوا کہ قرب کا اشارہ دیا گیا۔ یکادو زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس چراغ کا تیل جو ہے وہ شفاف ہونے کی وجہ سے خود ہی جل اٹھے، روشنی دینے لگ جائے۔ تو یہ فائدہ، قید کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا قید کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کلام کو کاذب ہونے سے بچاتا ہے۔ جب قید چھوٹ جائے تو کلام کاذب ہو جاتی ہے، جھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال دیتا ہے بڑی پیاری کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اسے کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اگر لاعبین کی قید ہم ہٹا دیں تو پھر بات بگڑ جائے گی کہ معنی یہ بنے گا کہ ہم نے زمین آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو پیدا ہی نہیں کیا۔ تو پیدا تو کیا ہے اللہ نے۔ لاعبین کی قید سے وہ بات مکمل ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے کہ کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا، ویسے تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ دو مقاصد تھے اطلاق اور تقیید کے۔ آگے کہتا ہے تقیید کے طریقے ہوتے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ شرط کا کلمہ لے آئیں، جیسے لو شاء لہداکم اجمعین، اگر لو ہٹا دیں تو بات بگڑ جاتی ہے، بات سمجھ نہیں آتی۔ لو شاء لہداکم اجمعین۔ نفی لائیں، جیسے لن تنالوا البر، اب اس میں حرف لن کا مقصد ہے، اس تقیید کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہے۔ اسی طرح نواسخ جملہ ہیں، جیسے وکان اللہ علیما حکیما، یہ کانا جو ہے ناسخ جملہ ہے۔ اور لا اسألکم علیہ اجرا، یہ مفعول بہ ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما، یہاں پر قیاما جو ہے یہ مفعول لہو ہے۔ زادتہم ایمانا، یہاں ایمان جو ہے تمیز ہے۔ لا تعبدوا الا ایاہ، اس میں ایاہ جو ہے یہ استثناء ہے۔ سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہاں پر اجمعون جو ہے یہ تابع ہے۔ یہ جن پر نشان لگا ہے نا، لو، لن، کان، اجرن، یہ اوپر والی تقیید کی مثالیں ہیں۔ کلمہ شرط، کلمہ نفی، نواسخ، مفعولات، حال، تمیز، استثناء، توابع۔ ٹھیک ہے، آگے وہ فائدہ نمبر 1 بتاتا ہے کہ شرط اور جزا میں اصل مقصود جزا ہوتی ہے۔ جیسے کہیں نا زید کھڑا ہے، اب زید کھڑا ہے، زید کا وجود یہ کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد اس کا کھڑا ہونا بتانا ہے۔ تو اسی طرح سے جب شرط اور جزا ہوتی ہے تو شرط تو بطور تمہید ہوتی ہے، ابتدا کلام ہوتی ہے، وگرنہ اصل مقصد اس کی جزا بتانا ہوتا ہے۔ جملے کے خبریہ، انشائیہ، اسمیہ اور فعلیہ میں جزا کا اعتبار ہوگا، اس لیے جزا کو جملہ رئیسیہ کہتے ہیں۔ جملہ رئیسہ یعنی بنیادی جملہ کہتے ہیں بلاغت کے اعتبار سے۔ نحو کے اعتبار سے شرط جزا دونوں ضروری ہوتے ہیں، مبتدا خبر ضروری ہیں، ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن بلاغت میں خبریہ، انشائیہ، اسمیہ اور فعلیہ میں جزا کا اعتبار زیادہ اہم ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 2، کلمات شرط میں سے ان، اذا اور لو کے کچھ خصوصیات ہیں جو کہ بڑے اہم ہیں اور وہ بتانا چاہتا ہے۔ جیسے ان جو ہے یہ عام طور پر غیر یقینی اور قلیل الوقوع فعل کے لیے آتا ہے، جیسے ان تصبہم سیئۃ، اس میں بتانا یہ چاہتا ہے کہ اول تو مصیبتیں آتی نہیں ہیں، اور اگر مصیبت آ جائے، ان تصبہم سیئۃ، اگر مصیبت آ جائے تو وہ وقتی ہوگی، عارضی ہوگی، قلیل ہوگی، کبھی کبھی ہوگی، عام طور پر نہیں ہوگی۔ یہ ان کا معنی ہے۔ اور اذا اس وقت آتا ہے جب کوئی چیز یقینی ہو، کثیر الوقوع ہو، جیسے اذا جاءتہم الحسنۃ، جب بھی ان پر نیکی آتی ہے، بھلائی آتی ہے، نعمت اور رحمت کی فراوانی ہوتی ہے۔ تو یہاں اذا آیا ہے، ان نہیں آیا۔
کیونکہ ان آتا تو پھر مطلب یہ بننا تھا کہ نیکی کبھی کبھی ہوتی ہے، خوشحالی کبھی کبھی ہوتی ہے۔ لو جو ہے زمانہ ماضی میں شرط کی نفی کے یقینی ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ دیگر معبود ہوتے، یعنی زمانہ ماضی میں اگر ہوتے اللہ کے سوا لفسدتا تو وہ بگڑ جاتے، تباہ ہو جاتے، لیکن نہیں ہے، اس لیے وہ محفوظ ہیں۔ زمین آسمان محفوظ ہیں، صدیوں سے محفوظ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات میں خدا ایک ہی ہے۔ تو یہ تھا اطلاق اور تقیید کا بیان، بڑی اہم چیز تھی۔ اطلاق کا مطلب ہے کہ مبتدا خبر کا مفرد ہونا اور اس تفصیل سے خالی ہونا، اس کا مقصد ہوتا ہے جب بھی کوئی تفصیل آتی ہے یعنی تقیید آتی ہے، کلمہ شرط کی صورت میں یا نواسخ جملہ کی شرط میں، یعنی انا و خواتہا، کانا و خواتہا، ما ولا مشابہ بلیتھا، یا اس طرح کے دیگر نواسخ کی صورت میں جب مبتدا خبر پر یا مسند الیہ پر یا فعل اور فاعل پر کوئی چیز زائد آ جاتی ہے مفعولوں کی شکل میں، حال تمیز استثناء کی شکل میں، تو ان سب چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر نہ آئے تو بھی مقصد ہوتا ہے کہ سامع کو آزادی دی جائے کہ وہ خود سوچے کہ مفعول کیا بن سکتا ہے، اور کبھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ان کا بھی مقصد ہوتا ہے کہ کلام میں فائدہ بھی حاصل ہو اس خاص نواسخ کا یا مفعول کا یا استثناء کا یا تمیز کا، اور یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ کلام کو کاذب ہونے سے بچایا جائے۔ تقیید کے طریقے بھی بیان ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان اور اذا اور لو کی اضافی بات بھی معلوم ہوئی۔ یہاں پر یہ بات مکمل ہوتی ہے۔